بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کے سبق میں سورۃ الشعراء کے ساتھ چلتے ہوئے ہم پہنچے ہیں اس مقام پر جہاں فرعون نے درباریوں سے مشورہ کیا۔ اب فرعون کے درباریوں نے مشورہ کیا دیا، یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا موضوع۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء، اور سورۃ الشعراء کی آیت مبارکہ ہے 36۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، قالو، درباری کہنے لگے، ارجہ، مہلت دو موسیٰ علیہ السلام کو، وَأَخَاهُ، اور ان کے بھائی کو، وَابْعَثْ، اور بھیج دو، فِي الْمَدَائِنِ، شہروں میں، حاشرین، ہر کارے۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ فرعون کے درباریوں نے مشورہ دیا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کو مہلت دیجئے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دراصل درباریوں کو ایک لحاظ سے یقین ہو چکا تھا کہ فرعون جو کچھ کہہ رہا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر ہیں، تو بالکل اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان درباریوں نے فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ اگر یہ جادوگر ہیں تو ہم کون سا کسی لحاظ سے ان سے کم ہیں، تو اس لیے آپ ہر شہر میں اپنے ہر کارے بھیجیے۔ اب ان کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا، یہ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آنے والے سبق میں پڑھیں گے۔ اور یہاں پر جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کا کرشمہ ہے۔ فرعون کا درباریوں کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دینا، درباریوں کا فرعون کو یہ مشورہ دینا کہ آپ ہر کارے بھیجو تاکہ لوگ اکٹھے ہوں، اس میں ایک بہت بڑا فائدہ تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور وہ فائدہ کیا تھا کہ ظاہر بات ہے جب لوگ اکٹھے ہوتے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بات، جو کہ دراصل اللہ کی بات تھی، وہ کہنے کا موقع ملتا، اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے حق بات کہتے تو جو بصیرت والے لوگ تھے وہ حق بات کو قبول کر لیتے۔
تو یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں۔ اس کا جو خلاصہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ بظاہر وہ لوگ اپنے وسائل اکٹھے کر رہے تھے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ چونکہ جادوگر ہیں تو ہم ان کے جادو کا توڑ کر دیں گے، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ دراصل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اس لیے واحد التفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جب فرعون نے اپنے حواریوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو گے تو اس سے تمہاری ریپوٹیشن خراب ہوگی، اس سے تمہاری شہرت داغدار ہوگی، کہ چونکہ فرعون کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کا جواب نہیں تھا، لہذا اس نے انہیں قتل کروا دیا۔ ان کو مہلت دو تاکہ جادوگر اکٹھے ہو جائیں، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ وہ مختلف شہروں میں ہرکارے بھیج دو تاکہ وہ قریب و دور کے تمام جادوگروں کو اکٹھا کریں۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ ان دونوں بھائیوں کو قید کر کے رکھو تاکہ یہ کہیں راہ فرار اختیار نہ کر لیں، اس لیے کہ اب ہم ان کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس طاقت اور قوت کتنی ہے۔ اور یہ باطل کا وتیرہ رہا ہے، اسے ہر دور میں اپنی طاقت اور قوت پر بڑا گھمنڈ غرور رہا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے بنیادی سبق ہمیں یہی ملا کہ جب بھی حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوا، باطل نے اپنی پوری قوت میدان میں جھونک دی، اب نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔